جمہوریت کا جو بازار گرم ہے اس نے ایک نیا رخ لیا، اور وہ رخ تب میری شکل میں جس نے مجھے دوبارہ واپس آنے پہ مجبور کیا وہ یہ تھا کہ میرے ایک بھائی کو شہید کیا گیا درے میں، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر والدہ پیاری ہو گئی. تو میں بڑا سیٹل تھا، میرے پاس دو آپشنز تھے کہ یا تو میں جرمنی اور UAE کی وہ تمام آسائشیں ان سے مستفید ہوں اور اپنی ذات کے لیے جیوں، اور دوسری میرے پاس جو آپشن تھی وہ یہ تھی کہ میں واپس جاؤں اور کچھ کروں. کیونکہ آج ہم جو بھی ہیں اللہ کے فضل کے بعد، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد، اپنی مٹی اور اپنے پاکستان کے ناطے سے ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، اور مڑ کے ہم نے وہیں جانا ہے اور ہمیں دفنانا بھی وہیں پہ جانا ہے. اچھا، آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیا، تو شہید کنہوں نے کیا ان کو؟ دیکھیں جی، بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج پاکستان 2002 سے جو وار آن ٹیرر کی جو تاریکی میں اور ایک ایسے ماحول میں گرا ہوا ہے جس کو انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں فیئر آف ان نون، کہ ایک خوف میں مبتلا ہے پوری قوم کہ کچھ بھی ہو جائے. تو پاکستان کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو فورن ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان کو ایک خود مختار، آزاد اور فلاحی ریاست کا جو تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ پاکستان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہ رہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے پاس ایک ایبلٹی ہے میٹ میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. جب آپ نیوکلیئر پاور بنتے ہیں تو لوگوں کی سوچ یہ ہے، اور لوگوں کی سوچ تب ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو، جب آپ کے رویے مثبت نہ ہوں، ان کے بیسس پہ دنیا آپ کو گیج کرتی ہے. تو وہ لوگ جو پاکستان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، ان لوگوں نے پاکستان میں اپنے ڈیرے بسائے ہوئے ہیں، ان کے مقاصد ہیں، اور وہ گاہے بگاہے ایک ایسا ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہو، آج وہاں پہ لوگ مسجد میں جانے سے جب کتراتے ہیں تو یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جاتا ہے. تو انہی لوگوں نے جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے اور پاکستان کو دنیاوی نظر میں اس حد تک گرانا چاہتے ہیں کہ اقوام عالم اس بات پہ قائل ہو جائیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ اس کی خود مختاری اسے چھین لی جائے. لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، 3 دفعہ وہ گورنمنٹ میں رہ چکی ہے، مسلم لیگ نون بھی اب تیسری دفعہ گورنمنٹ میں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی مقبول ترین جماعت ہے، جبکہ یہ جماعتیں 3 دفعہ اگر انہوں نے غلط کام کیے تھے تو عوام کو چاہیے تھا کہ انہیں مسترد کر دیتے، لیکن الیکشن میں تو وہی لوگ جیت کر آئے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تیسری سی چوتھی جو ڈیولپڈ ورلڈ بھی نہیں بلکہ لیس ڈیولپڈ ورلڈ کے زمرے میں آتے ہیں ہماری قوم پاکستان. اور پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوئے یا مسلم لیگ کے جتنے پرانے خان عبدالقیوم خان ہوئے، پھر جنیجو صاحب ہوئے، ان لوگوں نے ان کی خدمات ضرور ہیں پاکستان کے لیے، لیکن آج کا جو پاکستان ہے اس کے ناطے سے ہمیں سوچنا اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے جو فیصلے کرنے کا جب وقت آتا ہے تو آپ نے پارٹیوں سے بالاتر انفرادی سوچ اور انڈیویجولز کی پالیسی سے نکل کر ملک کا جو سوچ ہے اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو تب آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ پاکستان کمز فرسٹ. آج اگر پیپلز پارٹی ود آل دا ریسپیکٹ، انہوں نے شہادتیں بھی دی، قربانیاں بھی دی، ANP کی بھی بڑی قربانی ہے، اسی طرح مسلم لیگ کی بھی قربانی ہے. تمام ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو ہم نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی خاص پارٹی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بات کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے وہ لوگ جو میرے لیے اور ہم پورے پاکستانیوں کے لیے عزت کا باعث ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کی سفید بال سے اللہ حیا کرتا ہے، آج ہماری ماں بہن کے، آج پورے پاکستان کے تمام 18 سے 20 کروڑ کے لوگ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ڈیولپڈ ورلڈ کے مقروض ہیں. عام پرسیپشن یہ ہے کہ 65,000 سے لے کر 85,000 تک فی پاکستانی مقروض ہے. اگر یہ ایک لوگ جو اقتدار میں رہے، اگر انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی پہ کام کیا ہوتا کہ آج ہم نے ایٹم بم بنا لیا لیکن اگر ہم نہیں بنا سکے تو اچھے انسان، مہذب انسان نہیں بنا سکے، معاشرہ سسٹم نہیں بنا سکے، تو اگر آپ کامیابی کا ترازو اس سینس سے گیج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آئے اور اقتدار میں رہے اور
ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ سوچ بڑی غلط سوچ ہے، بے ادبی معاف۔ میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف ایک سوچ لے کے آئی ہے، ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، اور خاص کر عمران خان جو اللہ اور رسول کے بعد جو میرا لیڈر، جس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، ان کی آپ سوچ دیکھیں، اگر وہ اقتدار کے بھوکے ہوتے تو اس الیکشن میں وہ الائنس کے ذریعے نون کے ساتھ مل کے پنجاب کی حکومت بھی ان کو مل سکتی تھی، پاکستان کے صدارت بطور صدر کا بھی وہ امیدوار اور شاید پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کرتی۔ اس سے پہلے بھی ضیاء الحق صاحب نے بھی ان کو آفر کی تھی، مشرف صاحب نے بھی آفر کی تھی۔ ہمارا مقصد ایک خاص عہدہ اچیو کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کو مہذب ملک بنا کے دنیا کے مہذب معاشروں میں ایک ایسی مثال بنانا ہے کہ لوگ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، جس کے لیے 13 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ سر بالکل صحیح بات ہے آپ کی، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب میں پی ٹی آئی کو دیکھتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں وہی گھسے پٹے چہرے جیسے جاوید ہاشمی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، خورشید قصوری ہیں، اس طرح کے بے شمار اور لوگ ہیں، جہانگیر ترین ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو کبھی مشرف کے حمایتی رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، بلکہ اگر صحیح تر ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا۔ تو یہ لوگ بھی پی ٹی آئی میں آگے، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ انقلاب یا نظام بدلنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے، اور میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہم نے جب بھی آج کا جو انسان ہے، آج جس معاشرے کا بھی ہو، چاہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ کا ہو، چاہے لیس ڈیولپڈ ورلڈ کا ہو، یا آج اس معاشروں سے اس کا تعلق ہو جہاں پہ دو وقت کی روٹی جو ہے ایک عذاب بنی ہوئی ہے، ان معاشروں کو جب ہم پرکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہ انسانی تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے قوموں کا ذکر کیا کہ تم قوموں کی زندگیوں سے سیکھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ذریعہ بنے مسلمان کو شکست کا، اللہ کے محبوب اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کا خطاب پاتے ہیں، اور ان کو وہ مقام ملتا ہے کہ جس کا ایک عام مسلمان تصور اور سوچ نہیں کر سکتا۔ ہم نے سوچنا یہ کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، خورشید قصوری صاحب، پرویز خٹک صاحب، یہ وہ لوگ جو مختلف پارٹیوں سے چل کر تحریک انصاف میں آئے ہیں۔ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے میرے بزرگوں کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک ٹکے کا کرپشن نہیں ہے۔ آج میں آپ کو چیلنج پہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے میرا ایک لیڈر بھی کرپٹ ہو تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب، میرے لیڈر صاحب کو جب مشرف نے قوم سے وعدے کیے اور وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آیا تھا، تو ہم نے لوگوں کو اعتبار کرنا ہے، ہم کسی کے دل میں اندر نہیں جا سکتے۔ جب ہم نے ان کی زبان پہ اعتبار کیا کہ وہ واقعی پاکستان کا نظام بدلنے آئے ہیں اور یہاں پہ انصاف پہ مبنی نظام ہوگا، تو سب سے پہلے ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ جب ہمیں ان کی اصلیت پتہ چلی تو ہم پیچھے ہٹ گئے۔ آج اگر عمران خان اور ہم لوگ اگر تحریک انصاف واقعی مخلص ہیں اور قوم کے پسے ہوئے لوگوں کو، آج جب میں اسپین دیار غیر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، یعنی نیشنلٹی کے لیے 3 سال ذلیل و خوار ہو، آج پاکستانی پاسپورٹ کی اکراس دا گلوب جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ وی ہیو بیکم اے تھریٹ ٹو ہیومینٹی، کہ خدا نہ خواستہ پاکستان انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے فضل کے بعد آپ کا ایمان اور آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ نظام کے خلاف، سٹیٹس کو کے خلاف ایک ایسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی صاحب، خورشید قصوری صاحب، ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھی، آج نون کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہی بیٹھے ہوتے۔ وہ کیوں تحریک انصاف کے پاس آئیں گے؟ وہ اس لیے آئے کہ انہوں نے وہ نظام دیکھا ہے اور وہ ظلم اور جبر کا جو بازار گرم تھا، ان کو یہ احساس ہوا ہے، اور یہ سارے خاندانی لوگ ہیں۔ اور باقی سیاسی پارٹیوں میں آج جب میں آن دا فلور آف دی ہاؤس بات کرتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ پذیرائی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے پارلیمنٹیرین سے ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے، میں اس کو سوری آپ کوسچن بڑا ایسا ہے کہ اس کو ٹائم دے کے تھوڑا سا اضافہ کریں۔ کیا یہ لوگ جو پارٹی میں آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی تو سٹینڈنگ اتنی زیادہ پارٹی میں نہیں تھی، لیکن ایک جو ورکر جو 17 سال سے ایک پارٹی میں کے لیے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کی جگہ پر لا کر انہیں کسی کو چیئرمین بنا دیا ہے، کسی کو وائس چیئرمین بنا دیا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو پہلے دن سے پارٹی کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں؟ تحریک انصاف اگر خود انصاف نہ کر سکے تو ہم نے اگلوں کو کیا انصاف دینا؟ دیکھیں جی،
میں کیونکہ 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور تحریک انصاف کے تمام پالیسیز کا میں حصہ رہا ہوں. تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک نئی سوچ دی ہے پاکستانی قوم کو. مثال کے طور پہ جاوید ہاشمی صاحب انٹرا پارٹی الیکشن لڑ کے اس مقام پہ پہنچے ہیں پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ. شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑ کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. کوئی کسی کو تیار چیز نہیں ملی. عمران خان الیکشن کے ذریعے اس مقام پہ پہنچا ہے اور انہوں نے یہاں بھی قدغن لگا دی ہے کہ میرے بچے ڈائریکٹ اپوائنٹی نہیں ہوں گے. یعنی فیملی اورینٹڈ یا فیملی بیسڈ بزنس نہیں چلے گا پالیٹکس میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی بیگ صاحب کہ یہ جو لوگ ہیں, جاوید ہاشمی صاحب کی جو عزت ہے پارلیمنٹ میں اکراس دا پارٹیز, شاہ محمود قریشی صاحب, مجھے فخر ہے ان پہ. اگر یہ لوگ کرپٹ ہوتے, ایک مثال, اگر یہ کرپٹ ہوتے تو ماضی کی طرح ان کے خلاف ریفرنسز آ جاتے, عدالت میں ان کو لے کے جایا جاتا. مہران بینک کا کیس تھا, مہران بینک میں شاہ محمود جاوید ہاشمی صاحب کو کہا گیا کہ ان کے پیسے. آج بھی اسمبلی میں جاوید ہاشمی صاحب کھل کر بولتے ہیں کہ میرے سامنے ثابت کیا جائے اور مجھے الٹا لٹکایا جائے اگر 1% بھی میں نے تو اس کے لیے آپ میں ہمت ہونی چاہیے. ہمیں تنقید برائے تنقید, بلین گیم سے نکل کے مثبت, ہاں ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جو قوم سے وعدے کیے تھے, جو 100 دن کا وعدہ تھا, جو 90 دن کا وعدہ تھا, جو کرپشن کا وعدہ تھا, جو پاکستانی یوتھ کو, کہ پاکستانی یوتھ جو 6 کروڑ جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا سوچ ہے. آج آپ پاکستان میں کیا نظام کی کہ ایسی کوئی خاص چینج لے کے آئے جس سے پاکستان کی امیج بڑھے. تو اس کے حوالے سے ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر پائی ہے عوام کو جو اس نے وعدے کیے تھے ان سے؟ میں آپ کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو یہ میں باوضو ہوں, یہ بڑا ایک پازیٹیو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے ستائے ہوئے اور خوف اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو ہم نے امید, نہ صرف امید دینی ہے بلکہ ان کو ہم نے جینے کا حق دینا ہے اور ان کو وہ پاکستانی بنانا ہے جو کہ سب کا حق ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا انیشیٹو آج پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں. پہلے لوگ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے, اب ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور ایسٹس ڈکلیئر کیسے کر رہے ہیں کہ ایک ایسا رائٹ ٹو انفارمیشن بل پاس کر دیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, وزیر, ایم این ایز, ایم پی ایز, کوئی بھی خیبر پختونخوا اور پاکستان کا باسی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کا پیسہ تم نے کہاں لگایا, کدھر لگایا, کس ذریعے لگا, ہم آج جواب دیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ انصاف, تھانہ کچہری کا کلچر, پٹوار کا کلچر, ہسپتال کا کلچر, ایجوکیشن کا کلچر, اور ان کے علاوہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنا, یہ اتنا مجھے اگر آپ کو ٹائم دیں تو یہ اس پہ 1 by 1 آپ کو میں بتاؤں تو پاکستانی قوم کو ایک آس اور امید ملے گی. مثال, اے پی سی کی میٹنگ ہوئی 3 دن, اور 3 دن میں تمام 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ جو اس میں شریک ہوئے انہوں نے اپنے اخراجات کا جب پوچھا گیا 49 لاکھ روپے لگے سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم جو آئی تھی, 24 لاکھ میاں شہباز شریف صاحب کے لگے, اور ڈاکٹر مالک صاحب کا مجھے بلوچستان کا فگر. خیبر پختونخوا 12,000 روپے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بغیر پروٹوکول کے موو کرتا ہے. ایم این ایز اور ایم پی ایز اور منسٹر بغیر پروٹوکول کے موو کرتے ہیں. 16 15 گھنٹے میٹنگز ہو رہی ہیں, ورکنگ گروپس بن گئے ہیں, فورن انویسٹرز کو لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے این پی کی حکومت تھی, اسفندیار ولی صاحب خیبر پختونخوا میں جلسہ نہیں کر سکتے تھے, اس کے باوجود کہ ہمارے 3 ایم پی ایس شہید کیے گئے. ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا, پشاور میں 30,000 لوگ جمع ہوتے ہیں, کرکٹ میچ ہوتا ہے
اور عمران خان جو مسلمانوں کا اور انبیاء کرام کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تابع تابعین کا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو عزت بخشی، جس کی بہترین مثال یہ ملک اسپین ہے، ان کے بڑے کیا کرتے تھے کہ دشمن کے لیے پہلا اپنا سینہ آگے رکھتے تھے. وہ وزیرستان گئے بغیر بلٹ پروف گاڑی کے گئے، پشاور میں بغیر بلٹ پروف کے، کسی اس کے موو کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہ میچ ہوا، ہم نے ایک آس اور امید دی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ ہم آپ میں سے ہیں. اور اگلا کلچر جو ڈی سی، ڈی آئی جی، کمشنر، ڈی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ان کی مونوپلی تھی، یہ انٹچیبل تھے، ان کے پاس عام پاکستانی نہیں پہنچ سکتا تھا. اب خیبر پختونخوا میں مسجد میں بیٹھ کے کلمے کے نام پہ ملک بنا. انبیاء کرام کا خاصہ کیا تھا کہ جب دین کی اور دنیا کی بات آتی تو اس کو مسجد کے ذریعے سے آگے نکالتے، اس میں اللہ کی رحمت آتی تھی. کلچر یہ بنا کہ ڈرائنگ روم کی سیاست، کھانا پینا، نعرے بازی، اور اس میں پاکستان آج کس نہج پہ پہنچا. ہم نے کیا کیا کہ آج خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایم این اے، ایم پی اے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں یو سی کے لیول پہ کمشنر، ڈی آئی جی، ڈی پی او، ڈی سی، تمام ایکسین، سی این ڈبلیو، پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹی ایم او، ڈسٹرکٹ کا جو ادارہ ہے، تمام متعلقہ ایگزیکٹوز کو بٹھا کے اور کھلی کچہریاں کرتے ہیں. اور عام پاکستانی اور خیبر پختونخوا کے باسی کو یہ عزت اور وقار ہم دے رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو پوچھیں، کیونکہ ایم این اے، ایم پی اکاؤنٹیبل ہے، عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اور وہ جب اپنے مسئلوں کا اظہار کرتے ہیں تو متعلقہ ایکسین، متعلقہ جو افسر ہے اس کا جواب دہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر ہم ٹائم دیتے ہیں. یہ شعور، یہ سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گی. صحیح بات ہے سر. لیکن اب تو کے پی کے میں بھی جو ہے وزراء کے کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے ہیں. 2-3 دن سے اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ ضمنی انتخابات میں جو غلام احمد بلور نے سیٹ جیتی ہے، کیا وہ کے پی آئی کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان نہیں، پی ٹی آئی کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کہ اللہ کے محبوب کی 23 سالہ زندگی ہمارے لیے مثال ہے. اللہ کے محبوب کے پیچھے صف میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے جو بتوں کو ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے تھے. پھر وہی نازل ہوئی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، اللہ کے محبوب سے کہا گیا. ہر دور میں اچھے اور برے کئی پلانٹ ہوں گے ہم میں لوگ، ہم کسی کے دلوں کے اندر نہیں جا سکتے. اگر آج شہریار آپ سے بات کر رہے ہیں، اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے اور اس کے دل کے جو اندر ہے وہ کوئی گیج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر منسٹروں نے کرپشن کیا ہے تو نیب کی ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی پروونشل ہمارا جو ہے، جو ہم انڈیپینڈنٹ بیورو، جو ایگزامپل ہوگا، جو کہ چیف منسٹر کے ماتحت نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کے ماتحت نہیں ہوگا، جو انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ اختیار ہوگا اس کو، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر انصاف اور اداروں سے بالا تر نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. یہ ہماری سوچ ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے. اگر منسٹر کو کوئی کرپشن میں انوالو ہے تو عدالت ہے، پروف لے کے، اور سب سے پہلے پی ٹی آئی اس کے خلاف ایکشن لے گی. نمبر 1. اٹ از ویری سمپل اینڈ کلیئر. دوسری چیز آپ نے جو غلام احمد بلور صاحب، دیکھیں ہر علاقے کی اپنی ایک سوچ ہے. خیبر پختونخوا کے رہنے والے عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں، چاہے وہ قبائلی 7 ایجنسی ہیں، چاہے وہ 25 اضلاع خیبر پختونخوا کے ہیں. ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تحریک انصاف جس مقام پہ ہے اس میں اللہ کے فضل کے بعد تمام اوورسیز پاکستانی، اس پاکستان کے اندر سول سوسائٹی، میڈیا، سب کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اقتدار میں رہنے والے لوگ جلسے نہیں کر سکتے تھے، تحریک انصاف کے ورکر گھر گھر نکلے، لوگوں کو آگاہی دی، سوچ دی، عورتیں نکلی، لوگ لاہور کراچی سے آئے ووٹ ڈالنے، یورپ اور امریکہ سے، سوئٹزرلینڈ سے لوگ آئے. اور 1 سال تک ایک میں بندہ آپ کو بتاؤں، گل صنم جان سوئٹزرلینڈ میں ایک یتیم تھا جو کہ گیا اور 1 سال وہ گھر گھر بھیک مانگتا رہا تحریک انصاف کے لیے. یہ جب لوگ آئے، ان لوگوں نے جو ایک سوچ دی اور ایک سوچ بنی کہ خیبر پختونخوا گڑھ ہے عمران خان کا اور ایک گھر ہے عمران خان کا. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا ننیال ہے. اب جو پشاور کی سائیکی NA1، یہاں پہ بے نظیر صاحبہ بھی ہاری نہیں ہے. اب بات یہ کہ انہوں نے جب ووٹ دیا تو ایون ریکارڈ پہ ہے کہ بلور صاحب نے کہا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا
اور ان کے بیٹے کا جو بیٹا ہے انہوں نے وہ بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ الفاظ ہیں غلام بلور صاحب کے, میرے بزرگ ہیں وہ. پشاور کے لوگوں نے 2 وجہ سے ہمیں ووٹ اس دفعہ نہیں دیا. نمبر 1 کہ خان صاحب نے QNA1 چھوڑا اور یہی میاں والی کی بھی سائی کی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہم نے انکروچمنٹ شروع کی. ہم نے کہا کہ جی جس نے بھی تجاوزات کی ہیں ان کے خلاف ایکشن لو. تو لوگ ہمارے پاس آئے کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا اور آپ نے شروعات ہم سے کی. یعنی اگر تحریک انصاف پرانی سوچ والی پارٹی ہوتی تو ہم NA1 بیٹھ کے وزیر اعلیٰ ہمارا تھا, سسٹم ہمارا تھا, ہم ووٹ کی, ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جیتا. جو پرانی سوچ ہے, بات یہ کہ بھئی ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں پشاور تو ہم ہار گئے, لکی میں, ٹانک میں, JUI کا گھڑ, جنوبی اضلاع, پھر آپ ڈیرہ غازی خان راجن پور, پھر فیصل آباد میں. اگر تحریک انصاف کا گراف سوابی میں اگر تحریک انصاف کا گراف گرتا تو چاہیے تھا ہر جگہ ہارتے. مقصد بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمارے ہر ایک ایکشن کو. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوا جاؤں, میں جو آج یہاں آیا ہوں اسپین میں, میں یورپ میں آیا ہوا ہوں, گیسٹ ہوں گاوی الائنس کا, WHO کا, یونیسیف کا اور یونائٹڈ نیشنز کا, اور سویڈن حکومت نے. میں پورے پاکستان کے ایوان کے 342 MNAs اور سینٹ اور پورا جنوبی ایشیا کا جو ممالک ہیں اس میں سے میں واحد پارلیمنٹیرین ہوں جنہوں نے بلایا. میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ کوئی رشتہ داری ہے, پاکستانی کلچر تھوڑی ہے. تو جب میں آیا, فنڈ ان کا ہے, پیسے ان کے. یہ ہے کس بارے میں کہ 2.40 کروڑ بچے پوری دنیا میں ان کو ویکسینیشن نہیں ملتی, ایمنائزیشن. وہ اس میں سے 2 ملین یعنی 20 لاکھ بچہ سالانہ مر جاتا ہے. سب سے زیادہ انفینٹ مورٹیلٹی پاکستان میں بچہ صحت کی کمی کی وجہ سے اور سہولیات کی وجہ سے, اور پھر ماں بھی سفر کرتی ہے. اب انہوں نے مجھے چنا, میں نے اس کے لیے ہوم ورک کیا, میں آیا. اب میں جب آیا ایونٹ کے بعد, میرے جیسے کچھ تحریک انصاف کے جیسے یہاں بھائی بیٹھے ہیں, اسی طرح زیورخ میں, جنیوا میں, کیا نام ہے, پیرس میں, اور بیلجیم سے, اور اسی طرح اسپین میں. تو دوست مجھے لے کے جاتے ہیں تحریک انصاف والے, ان کو جس طرح آج آپ مجھ سے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اب کسی کے تحریک انصاف کے بھائی کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے, یہاں کا رہنے والا ہے, 30 سال جس نے گزارے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ تصویر بناؤں. جب میں ان کے ساتھ تصویر بناتا ہوں تو آج ہمارا امتحان اور جس آزمائش اور جس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ میرے ایک دوست نے میری تصویر لگائی اور کمنٹس آنے شروع ہو گئے کہ جی ایک شہریار صاحب MNA بن گئے ہیں, پاکستان کا قوم کا پیسہ یہ بھی لوٹنے, یورپ اور امریکہ کے عیاشی کر رہے ہیں, اور یہ گاڑی دیکھیں. ہم تو آج کا سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ہم ہر پل آنسریبل ہیں. میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تھرو پاکستانیوں کو کہ خدا را ہمیں مثبت سوچ اب ڈیولپ کرنی ہوگی. MNAs اور MPs کا کام ہے قانون سازی کرنا. ہم معاشروں میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, جو ہمارے جنازے میں شریک ہو, جو ہمارے ساتھ چائے پیے, کھانا کھائے, بڑی بڑی گاڑیوں میں ہمارے پاس کلاشنکوف والے لوگ آئے, ہم اس سے خوش ہوتے ہیں, جی میرا تعلق ہے ان سے. ہمیں اس کی فکر نہیں کہ میرے بچے جو بے روزگار ہیں, میرے گھر میں جو روٹی کی کمی ہے, جو میری عزت تھانے کچہری میں نہیں ہے, جو میرے بچے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں, جو میرے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے, جو میرے ملک کی کرنسی دن بدن گرتی جا رہی ہے, جو میرے پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں, اس کی فکر نہیں ہے. ہمیں آج وہ فکر ڈیولپ کرنی ہے مثبت سوچ کے ذریعے. ہمیں MNAs اور MPs کو پرکھنا ہے کہ وہ ایوان میں بیٹھ کے کیا بات کر سکیں. آج پاکستان کے ایک MNA کو, اور وہ بھی تحریک انصاف رولنگ پارٹی نہیں ہے, اپوزیشن, اس کو اقوام متحدہ, یونیسیف, سویڈن کے, ناروے کے, بیلجیم کے, انگلینڈ کے لارڈ بوٹینگ, وہ پارلیمنٹیرین جن سے ممالک ریکویسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر مجھے ملیں, وہ آج ایک وقت نظام کے بدلنے کی اگزامپل ایسی ہے. سیلف پریز نو ریکمنڈیشن. میں ایک عام انسان ہوں, میری پہچان اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ, اپنی زمین مٹی اور تحریک انصاف کے بھائی ہیں, چاہے ملک کے اندر ہیں باہر ہیں. آج یہ عزت اللہ نے تحریک انصاف کو دی ہے, اور کوہاٹ کا اور لائٹر نوٹ خان صاحب اخروٹ
یہاں پہ چل کے آئے ہیں. تو what I am trying to say is کہ خدا کے لیے ہمیں مثبت سوچ, پازیٹیو اپروچ, اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں nothing is good or bad, it is your thinking which makes it so. کوئی بھی چیز اچھی اور بری نہیں ہے. مجھے یہ لوگ بتاتے تھے کہ یورپ میں اور امریکہ میں لوگ اپنی نیشنلٹی چھپاتے ہیں. خدا کی قسم میں جہاں پہ گیا ہوں, میں نے جب بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, میں نے ایک غلط بات پاکستان کے بارے میں نہیں سنی, اور ان کو اپنے مسائل بتائے اور ان کو قائل کیا. ہمیں دنیا کو اپنی مثبت سوچ بتانی چاہیے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں آپ کے پاس شہریار افریدی صاحب کے ساتھ. شہریار افریدی صاحب, ہماری جو سیاست ہے بلکہ پوری دنیا کی سیاست جو ہے اس میں کال اور فیل کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہر حلقے میں نواز شریف کا مقابلہ کریں گے, لیکن جب الیکشن آیا تو یہ صورتحال بالکل مختلف نظر آئی. یہ کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے اگین آپ کے کوشچن بڑے نپے تلے ہیں, آپ لائن لینتھ پہ گین کر رہے ہیں, لیکن میں بھی کراس نہیں کھیلوں گا, سیدھا سیدھا کھیلوں گا. پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹس پورے کر رہے ہیں. تحریک انصاف لاہور اکتوبر کے جلسے کے بعد پارٹی بنی ہے, منظم پارٹی. ابھی بھی بہت گرے ایریاز ہیں. پہلے پہچان تھی عمران خان. تحریک انصاف میں اسٹرگل کیا اور انٹرا پارٹی الیکشن, خود لوگ ہمیں کہتے تھے خودکشی کر رہے ہو. میڈیا, سوشل میڈیا, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو پرو پی ٹی آئی کے تھے, جو سیاست میں حصہ نہیں لیکن جو دعائیں اور ان کی خواہش وہ ہمیں بتاتے تھے. جب ہم میدان میں آئے اور میدان میں ہم نے مقابلہ شروع کیا, تو آپ ذرا دیکھیں کہ 3 صوبوں کو دیکھیں, سندھ میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. پورے پاکستان میں آپ ذرا تھوڑا سا اوور آل اسٹڈی کریں کہ لاہور جلسے کے بعد گراف تحریک انصاف کا اور جو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سرویز ہوئے ہیں اس میں کیا تھا. پھر اس کو ساتھ ایک اور کڑی میں ملاتا ہوں. ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں رزلٹ اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, ہم نظام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, اور ہم نے اخلاص سے موقع بھی دیا میاں صاحب کو. جب ووٹ الیکشن والا دن تھا, جتنے بھی ٹی وی چینل کے اینکرز ہیں, انہوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے کہا جہاں جہاں پہ ہم گئے انکلوڈنگ سندھ, ہم نے اگر 10 بندوں سے پوچھا ہے تو 8 لوگوں نے ہم نے کہا ہے کہ جی ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. اس کی بہترین اگزامپل آگے چل کے آتی ہے کہ کراچی میں جو 2 پولنگ سٹیشن کے جو ریزلٹ دکھائے گئے ہیں, 87,000 میں سے 77,000 جعلی ووٹ. ڈاکٹر عارف علوی والا جو کیس ہے کلاسک اگزامپل ہے. بائی الیکشن کا ریزلٹ دیکھیں. پھر سپریم کورٹ کا سوموٹو ایکشن لینا عمران خان کے خلاف کہ جب انہوں نے جو الیکشن کے بارے میں جو اپنے کمنٹس دیے تھے. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ تو ایک پورشن ہو گیا. دوسرا, 1,40,00,000 سم تھنگ ووٹ لیتی ہے پی ایم ایل این, اور سب سے زیادہ ووٹ بیس اس کا آتا ہے پنجاب سے. دوسری طرف 78 لاکھ ووٹ لیتی ہے تحریک انصاف, سیکنڈ لارجسٹ آلٹرنیٹو پارٹی کی شکل میں آتی ہے. ہم ہمت مردہ مدد خدا آخری دم تک مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن اخلاقیات اور روایات کو سامنے رکھ کے ایک مہذب انسان اور پاکستانی کی شکل میں ہم سیاسی سوچ بدلنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اب ہمیں ووٹ نہیں ملے, لیٹ سے ریزلٹ کچھ اور آیا, تو ہم نے نہ صرف شکست تسلیم کی بلکہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم نے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ٹریجری بینچ کو سپورٹ کرنا ہے ہر اس کام میں جو پاکستان کے مفاد میں ہو. لیکن اگر یہ لوگ پاکستان کی سوچ اور مفاد کے خلاف چلیں گے, اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں پھر, تو ہم نے جینوئن اپوزیشن. اسپیکر کا الیکشن آیا, میں اس میں کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر کا الیکشن آیا اور پریزیڈنٹ کا الیکشن آیا. ہر الیکشن ہم نے لڑا, ایم کیو ایم نے, پیپلز پارٹی نے, اے این پی نے, جے یو آئی نے, سب نے ٹریجری بینچ کو سپورٹ کیا. اب نئی جو اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے
ایک پازیٹیو میسج دیا پاکستانی قوم کو, اور وہ پازیٹیو میسج یہ تھا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم حق پرست ہیں اور ہم سچ بولیں گے. جب پاکستانی قوم پہ بم گرایا گیا مہنگائی کا, بجلی کے یونٹس, پیٹرول, ڈیزل اور ضروری اشیاء جو ڈیلی روٹین کی جو ضروریات ہیں, اور جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, ہم نے ایوان میں کھڑے ہو کے اقتدار والی پارٹی سے پوچھا کہ پاکستان کا آئین آپ کو تابع کرتا ہے کہ آپ جب پاکستان کے حوالے سے قانون سازی کریں اور بات کریں اور فیصلے کریں تو آپ نے اس ایوان کو اعتماد میں لینا ہے اور بل پاس کرنا ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی ہے آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اب وہ بیک فٹ پہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا کہ آج یورپ کی آپ عام لائف سٹائل دیکھ لیں, ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. جو ٹیکس نہیں دیتا وہ ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ڈیولپڈ ورلڈ میں. پاکستان میں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں 80% لوگ تو وہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ لوگ جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں پاکستان کے, وہ آج پاکستان کے اقتدار میں ڈیسیجن میکرز ہیں. ہم نے ایک سوچ دی ایوان میں بیٹھ کے کہ آج پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ پاکستانی قوم کو آپ نے تو ذریعہ بنا لیا, ٹول بنا لیا اقتدار میں آنے کا, لیکن ان کے حق کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ اور جو انسانوں کی بت پرستی اور قوموں کی بت پرستی, اس سے نکل کے ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. اسلامی کا مطلب وہ اسلامی معاشرہ جو عزت نفس پہ زور دیتا ہے اور جو کہتا ہے, اور میں آپ کے توسط سے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ہمارے اس وقت دیار غیر میں ہمارے مسیحی بھائی, کرسچن کے علاوہ ہندو بھائی, مختلف مذاہب کے ماننے والے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا جو مین کرکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت بی بی مریم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, انجیل, توریت, زبور پر اگر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ میسج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انسان مسلمان جو ہے وہ تخریب کار ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ جنونی ہے, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب نے یہ کہا ہے, فرمایا ہے جو حدیث کی شکل میں کہ جب تم غزووں کے لیے جاؤ تو خبردار فصلوں کو کچھ نقصان نہ پہنچانا, مذہبی مقامات کو کچھ نہ کہنا, بچوں کو کچھ نہ کہنا, بوڑھوں کو کچھ نہ کہنا, عورتوں کو کچھ نہ کہنا, اور وہ جوان جو ہتھیار گرا دے ان کو بھی کچھ نہ کہنا. مقصد یہ ہے کہ ہم وہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے اور دین اسلام کے لیے پسند کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی عزت ہو. سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ پاکستان کو ویسے بھی اگر تجزیہ کیا جائے تو ایکسٹریمزم نے جو ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کیا عمران خان ایک طرف تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ نواز شریف کے بارے میں جو ہے انتہائی متشددانہ رویہ رکھتے ہیں کہ جو ان کے جس کا اظہار انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بھی کیا تھا. اس کے بعد آپ کے جو جالے ہیں سوشل میڈیا پر وہ میرا خیال ہے کہ طالبان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں کہ جب کوئی مخالف ان کے سامنے چڑھ جائے یا ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ایکسٹریمزم جو ہے پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ پورا سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ اس وقت بیس کر رہا ہے پرسپشنز پہ. ہم لوگوں کو, میں نے اپنا بتایا کہ میں جب یہ آیا ہوں تو یہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی جو فالوور ہیں وہ یہ کویسچن ریز کر رہے ہیں. جہاں تک عمران, پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ خان صاحب نے میاں صاحب کو ٹارگٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. میاں صاحب کو اور جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا. پیپلز پارٹی کا سب کو پتا تھا, قربانیاں بہت ہیں, لیکن جو پچھلی حکومت نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. ہم نے جب الیکشن کیمپین ختم ہوئی, پہلے تو جو بولڈ سٹیپ تھا, ہمیں کہا گیا کہ یہ ریزلٹ مت مانیں, ایجیٹیشن کریں, روڈوں پہ نکل آئیں. دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ نہیں, پاکستان کا سوچنا ہے. ہم نے پاکستان کا سوچا, ایکسیپٹ کیے رزلٹ. اور پہلی تقریر میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک اپوزیشن لیڈر کے ناطے نہیں, میں ایک پاکستانی کے ناطے حکومت میں جو بیٹھی ہوئی پارٹی ہے ان سے کہتا ہوں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے پاکستان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. یہ وہ مثبت سوچ ہے
جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک انصاف یا ان کے لیڈر میں نہیں ہے. نمبر 1 یہ پہلا انیشیٹو تھا. دوسرا انیشیٹو طالبان کے ساتھ بات. انسانی تاریخ پڑھ لیں, انسانی تاریخ میں بہترین اگزامپل آپ کو آئرلینڈ کی ملے گی. کیا آئرلینڈ میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے ان سے بات نہیں کی گئی؟ آگے آئیں. تامل سری لنکا میں کیا ان سے بات نہیں کی گئی؟ اس کے بعد آتے جائیں. ایران میں کیا ان کے ساتھ بات نہیں کی گئی؟ اب بات آتی ہے پاکستان کی. ایک طرف ہندوستان ہے. ہندوستان پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں دن بدن خراب ہوتے جاتے ہیں. ہماری اکانومی ختم ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں ہندوستان کو ایم ایف این سٹیٹس دو. ہم ہندوستان کا کلچر اپنے ملک میں لا رہے ہیں. ہم ہندوستان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں. ہر جگہ کہتے ہیں ہندوستان بڑا بھائی ہے. لیکن بیگ صاحب ہندوستان پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سیولائزڈ کہتے ہیں, چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جنہوں نے طالبان کو دنیا کے لیے ناسور بنا کے پیش کیا. امریکہ وہ خود دوحہ میں پیس ٹاکس کر رہے ہیں, خود ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن جب پاکستان کے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑا دی گئی, جو پاکستان کی عزت ہیں, جو پاکستان کے رہنے والے ہیں, ان کو غلط پالیسی کی وجہ سے جو آج اینٹی پاکستان ہوئے ہیں, ان سے کیوں نہ بات کریں؟ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری عزت ہے. تاریخ, انسانی تاریخ بتاتی ہے ہمیں. قرآن اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے رستوں پہ اگر ہم چلیں گے تو ہمیں یہ چیز پرکھنی ہوگی, سوچنی ہوگی. ہاں, وہ لوگ جو پھر آئین پاکستان کو نہیں مانتے, معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں, پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں, ہم پیس کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. جو پیس ٹاکس کے لیے ہم, جو ابھی یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ مسعود صاحب جو ہیں, حکیم اللہ مسعود صاحب, ان کو جب مارا گیا, ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. حکیم اللہ مسعود صاحب پاکستانی حکومت کے ساتھ تمام گروپوں سمیت بات کرنے کے تیار تھا. جب بھی پاکستان کے اندر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو ہماری خود مختاری کو چیلنج کر کے, ڈاکٹر عافیہ تو پاکستان کی بیٹی ہے, وہ تو ہمیں حوالے نہیں کی جا رہی. ریمنڈ ڈیوس فوراً لے کے چلے جاتے ہیں امریکی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوج کے, پولیس کے جوان اور ہمارے عام لوگ آئی ڈی پیز بن گئے, کاروبار تباہ ہو گیا, $100 ارب کا نقصان ہو گیا, بعض لوگ کہتے ہیں 200 ارب. ہماری عزت نفس مجروح ہو گئی ہے. ہمارے یتیم, نادار, مسکین اور اپاہج اور معذور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ڈرون کے حملوں کی وجہ سے آپ نے 52 ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے 2000 بندہ بے گناہ مار دیے کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ. آپ نے لوگوں کو معذور کر دیے. بھئی یہ فیصلے پاکستان کا حق ہے. کیا امریکہ یہ اجازت دے گی کہ پاکستان کی فوج جائے اور امریکہ میں آپریشن کرے؟ کبھی بھی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کریں, ان کے مسائل سنیں کہ آپ لوگ تو وہ لوگ ہو جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے, آج کیوں پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہو. ہم ان سے بات کریں, ان کو قائل کریں. جو ان میں قائل ہو گئے وہ پاکستان کی جیت ہے, جو نہیں ہوئے ہم انہی قبائلی بھائیوں کے ذریعے, پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ذریعے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو کہ اور ممالک کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی نے جو آپ نعرہ لگایا ہے کہ وہ سپلائی روک دیں گے, نیٹو سپلائی, تو کیا اس پہ عمل ہو سکے گا؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف نے پہلے دن سے ایک میسج کنوے کیا ہے پاکستانی قوم کو نہیں بلکہ امت مسلمہ کو, کہ خوف سے نکل آؤ. ہم سب کو رزق دینے والا اللہ ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب ڈالے گئے تو کون تھا ان کو بچانے والا سوائے اللہ کے, اور زندگی کے بہترین 40 دن آگ میں. اب یہ میسج جو خان صاحب اور تحریک انصاف دے رہی ہے کہ خوف سے نکل آؤ, امریکہ کہ وہ فوجی نیٹو اور تمام یورپین کنٹریز کے جو افغانستان میں, وہ دنیا کی ہیومن ہسٹری کی سب سے الٹرا سوفسٹیکیٹڈ مشین کے ذریعے جنگ لڑ رہی ہے, پھر بھی وہ خوف میں مبتلا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو یہ میسج دینا چاہتی ہے
یہ آپ کا جو کوشچن تھا کہ نیٹو سپلائی جو میسج دینا چاہتی ہے حکومت کو کہ اے پی سی کے ذریعے تمام پارٹیاں ملیں. ڈیفائننگ مومنٹ سے خان صاحب نے کہا ملک قومیں بنتی ایسی ہیں, ہماری تمام اس وقت اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال سکتے ہیں اگر ہم ایک ہوں, جو کہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے, سنت انبیاء کرام ہے. کیا مل کر چلنا, ٹیم ورک, جو آج ڈیولپڈ ورلڈ نے اس کو حاصل کر لی ہے. میرے بھائی نیٹو سپلائی کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, فورن پالیسی بنانا وفاق کا ہے, لا انفورسنگ انٹیریئر منسٹری وفاق کی ہے, آرمڈ فورسز وفاق کی ہیں, فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا وفاق کے انڈر آتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کیا کر سکتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئی, نیٹو پہلے بھی سپلائی, ہم پہ بڑا پریشر تھا, ہم نے کہا کہ ہم ٹریجری بینچ کو موقع دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, مسلم لیگ نون کو, کہ وہ اپنے الائز کے ساتھ ایسی پالیسی بنائے ڈرون کے خلاف کہ پاکستان خود مختار ملک بن سکے. جب اس معاملے میں تھوڑی سی مطلب سستی ہوئی اور پھر اے پی سی میٹنگز کا حال ہی ہوا کہ یہ حکیم اللہ محسود کو جب مارا گیا, اب بات یہاں رکتی ہے کہ نیٹو سپلائی اب ہم اس لیے روکیں گے کہ ایک تو پاکستان میں امن جب بھی آتا ہے یہ ایسا انسیڈنٹ کر لیتے ہیں, دوسری چیز یہ کہ ہم نے حکومت ایوان میں وفاقی حکومت کو موقع دیا. اب صوبائی اسمبلی ریزولوشن پنجاب میں بھی بل پیش ہوگا ریزولوشن کے ذریعے, سندھ اسمبلی میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور وفاق میں بھی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ سب میں, کہ ہم ایک پریشر ڈیولپ کریں. اب خیبر پختونخوا حکومت میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, وہاں پہ یونینیمسلی بل پاس, ریزولوشن پاس ہو گئی. اب ہم نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر نیٹو امریکہ نے کوئی ایسا کام کیا تو ہم نیٹو سپلائی روکیں گے, وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہمیں 19th امینڈمنٹ نے یہ حق دے دی ہے کہ پروونشل اٹانومی حق دے دیے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اور ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر آتی ہے. ہم نے امریکہ کے کو ایک میسج دے رہے ہیں آپ کے پروگرام سے بھی کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم انسانی رویوں اور انسانی قدروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور امریکہ کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, امریکہ کے رہنے والوں کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمارے اللہ کے محبوب کے خاکے بنا کے ہمیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمیں ذلیل کروانا چاہیں, اگر وہ ہمارے ماؤں بہنوں کو ماریں, اگر وہ ہمیں ذلیل و خوار کریں, تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم انسان ہیں, ہمیں حقوق ہے, ہیومن رائٹس. ہم آپ کے خلاف ہر ایک اس مقام پہ جائیں گے, چاہے وہ سیکورٹی کونسل ہو, چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہوں, چاہے وہ تمام تنظیمیں ہوں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے ایک میسج کنوے کرنا ہے دنیا کو کہ یہ دو طرز کی پالیسی کیوں ہے, یہ کہ امیر کے لیے ایک پالیسی, غریب کے لیے دوسری پالیسی, اور حقائق سے آگاہ کرنا ہے. ڈرون سے دنیا, اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک رپورٹ کی ہے, جمائمہ خان بھی لگی ہوئی, ان کی بھی ڈاکومنٹری. اب جو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب میسج دینا ہے, اور بہترین مثال آپ کے سامنے ہے. بہتر مثال جو ہے وہ کون ہے اس وقت دنیا میں؟ بہترین مثال اس وقت پوری دنیا میں ایران ہے. ایران نے میسج کنوے کیا ہے کہ میرے ملک کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو, اگر ہم نے پاکستان کی عزت کروانی ہے تو ہمیں خود اپنے گھر کے فیصلے کرنے ہوں گے. اچھا افریدی صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا جیسے کہ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار تھے, کہ ڈرون نے جو ہے وہ سارا جو ہے معاملہ خراب کر کے رکھ دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اگر تناظر میں دیکھا جائے حکیم اللہ محسود ہے یا مارا گیا ہے, شہید ہے یا مارا گیا؟ سر دیکھیں جی, میں تو نہ عالم ہوں اور نہ مفتی ہوں, میں ایک عام پاکستانی ہوں اور عام مسلمان ہوں. شہادت کا رتبہ دینا والا جو ہے وہ اللہ ہے. صحیح, یہ اللہ کو پتہ ہے, اور روز محشر کے دن پتہ چلے گا کہ میں کہاں پہ ہوں گا اور کون کہاں پہ ہوگا. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس بحث سے پاکستانی قوم کو اور تکلیف ملے گی. ہمیں اس بحث میں جانا چاہیے کہ اس کا عمل کیا تھا. حکیم اللہ محسود کا آخری عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھا.
دیکھیں جی، ایک آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. انسانی تاریخ پڑھ لیں تو انسانی تاریخ میں آپ کو ایک چیز سامنے آئے گی کہ وہ قومیں جو کہ انسان کی اور مسلمان کی قدر کرتی ہیں آج تھوڑی بہت، پہلے بہت زیادہ کرتی تھی. وہ پتہ ہے کس بیس پہ کرتی تھی؟ جب مکہ فتح ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکراس دا بورڈ سب کو معافی دے دی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو، کالے حبشی کو بھی معاف کر دیا. ہم نے پاکستان بنانے کے لیے دل بڑا رکھنا ہے. ہم نے پاکستان میں رول آف لا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، ہم نے ایک ایسا نظام دینا ہے. لیکن اب پاکستان کو ایک قوم بنانے کے لیے ہمیں بعض ٹائم پہ کڑوے گوڑ بھی پینے پڑیں گے. میسج یہ ہے کہ پاکستان کا آئین مانے، پاکستان کے اندر تمام فرقوں اور مذہب کے پیروکاروں کی عزت ہو، کسی کو حق نہ ہو کسی کی جان و مال کسی کھیلنے کا، اور ایک مہذب شہری کی طرح پاکستان میں رہ سکے. یہ ہمارا پاکستان کا جو کی سوچ ہے. اب حکیم اللہ محسود صاحب شہید تھے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بحث کون چھیڑ رہا ہے؟ جو کہ ہمارے معاشرے میں اور دراڑیں پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. صحیح. سر اب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چلے جاوید ہاشمی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، خورشید قصوری صاحب، یہ تو مجاہدین پاکستان تحریک انصاف بن گئے. لیکن شیخ رشید ایک ایسا گھسا پٹا سیاستدان پاکستان کا ہے کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے آج بھی وہ الفاظ یوٹیوب میں محفوظ ہیں کہ جس میں وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شیخ رشید جیسا سیاستدان نہ بنانا. لیکن آپ نے اسے اس انتخاب میں ایک مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال کر کون سی پاکستانی سیاست کی یا جو ہے خدمت کی ہے پاکستانی قوم کی؟ دیکھیں جی، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ لال مسجد میں جو بھی لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے استعفے نہیں دیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ بشمول میرے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگے. ہم سارے معافی کے طلبگار ہیں. شیخ رشید صاحب کو پارٹی نے سپورٹ کیا. شیخ رشید صاحب تحریک انصاف میں نہیں آئے. ابھی اپوزیشن کا نعرہ بھی تھا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا جا رہا ہے. تحریک انصاف جو ہے ایک پارٹی ہے اور اس میں کور کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، تمام لوگ مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کا ماضی اور آج کا جو ان کا حال ہے وہ سب کو پتہ ہے. میں بطور ایک پارلیمنٹیرین ان کو دیکھ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب عام پاکستان کی بات کرتے ہیں، آن دا فلور آف دی ہاؤس، پسے ہوئے طبقے کے لیے بات کرتے ہیں. باقی مجھے غیب کا علم نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے. اور اگر ہم نے لوگوں کا تجزیہ افواہوں پہ بیس پہ کرنا ہے، یا تو کسی کے پاس شیخ رشید صاحب کے خلاف کوئی پروف ہو کہ ہاں جی انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ جبر کیا. اب اگر نظام صحیح نہیں ہے، ایک شخص اٹھ کے یہ کہے کہ جی نظام صحیح نہیں ہے، اور نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا جو چیمپئن بنا، جو ایک مسیحا بنا، وہ تو نیلسن منڈیلا بھی تو ان کالوں لوگوں میں سے ایک انسان تھا جس نے ساؤتھ افریقہ کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا نے تعلقات ہی ختم کر دی. گوروں اور کالوں کی لڑائی تھی نا. تو پھر دنیا کو قائل کیا اپنے عمل اور کردار سے نیلسن منڈیلا نے، پھر وہ لیڈر بنتا ہے. شیخ رشید صاحب اور ہم سارے، ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں سے سیکھ کے آگے جائیں گے. لیکن ہاں اگر کوئی ایسی سنگین غلطی ہے جس سے ایک انسان پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا اور اپنے ملک اور اپنے علاقے اور عوام کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، اگر ایسا کوئی ثبوت کسی کے پاس ہے تو اس کو عدالت میں لے کے جایا جائے. لیکن خدا را وہی سوچ، ہم بلینگ بہت کرتے ہیں، بے ادبی معاف، ہم پرسنل ہو کے انسان کے ایسے معاملات کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں جو کہ غیر اخلاقی عمل ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کے تھرو کہ تمام پاکستانیوں کو اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا. اب گھر گھر پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے. دنیا میں اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پہ کمی کرو. ایمونائزیشن، وہ پولیو اور مختلف بیماریاں اپنے ساتھ لے کے کیری کر رہے ہیں. گھیرا تنگ ہو رہا ہے پاکستان کے گرد، اور اس گھیرے سے نکلنے کے لیے
جو علاج میں آپ کے پروگرام کے اول یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے محبت، اللہ اور اللہ کے محبوب سے نمبر 1 سچ بولیں. تیسری چیز، اسپین، فرانس، سوئٹزرلینڈ، امریکہ نے رزق نہیں دینا، اللہ رزق دینے والا ہے. اور جب اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو یہ جو ہماری پرسیپشن ہے یہ خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. سر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر سے دل کی عطا گہرائیوں سے سلام ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ پر فخر ہے. آپ نے اپنی جوانیاں اپنے ماں باپ اور ہمارے ملک کے لیے قربان کی ہیں. آپ نے اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے دیار غیر میں. آپ لوگ ہماری عزت و مان ہو، آپ ہماری انسنگ ہیروز ہو. آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ پاکستان کی 17 کروڑ عوام نے نہیں کیا. بعض 60 لاکھ کہتے ہیں، بعض 80 لاکھ دیار غیر میں جو پاکستانی ہیں. آج پاکستان جو چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد، ایکسپورٹس اور اس کے بعد ریمیٹنسز، یہاں سے جو پیسہ جاتا ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے. اور میں یہ آن دا فلور آف دی ہاؤس جا کے یہ آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ کہ پاکستان سے باہر جو دیار غیر میں جتنے پاکستانی ہیں، تمام ایمبیسیز، مشنز، کونسلیٹس پاکستان کی، ان کو ایکٹیو کیا جائے، ان کو پاکستان کے لوگوں کا خادم بنایا جائے، کیونکہ ان کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں. بہت بڑا انیشیٹو لینے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. اور آخر میں یہ ہے کہ امن سے رہیں، پیار سے رہیں، عزت بنائیں، اور جو بھی جس پارٹی کا ہے یاد رکھیں کہ بدنامی اگر لان تان آپ کریں گے تو بدنامی پاکستان کی ہوگی. گلے لگائیں سب کو. اور پھر تحریک انصاف کے بھائیوں کو اور جوانوں کو جو خاص پیغام یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. عہدے میں عزت نہیں ہے. عزت ہوتی تو فرعون اور نمرود اور حمان کی بڑی عزت ہوتی. عہدے کی عزت ہوتی تو آج باراک اوباما صاحب کی بڑی عزت ہوتی، زرداری صاحب کی بڑی عزت ہوتی. عہدے میں عزت نہیں ہے، اچھا انسان بننے میں عزت ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج ہم عہدوں کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تنظیمیں ہوں، چاہے وہ مختلف جس طریقے سے آپ ان کو پرکھیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم پاکستانیوں کو نا امید نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے. اور نہ ہمارا، میں تو اپنی ذات کی یہ بات کہوں گا کہ ہم نے تو اپنا کفن پہنا ہوا ہے، اور کیا پتہ اس کے آپ لوگوں سے شاید ملاقات بات ہو یا نہ ہو، لیکن ایک میسج ہے کہ جب اللہ کے دربار میں ہم جائیں اور حاضر ہوں تو سرخرو جائیں. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ تو ذلیل ہیں، یہاں پہ تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کل ادھر بھی خدا نہ خواستہ رسوا ہو گئے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے شہریار آفریدی صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور مجھے یہاں پر اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اور شہریار آفریدی صاحب نے آپ کے سامنے اقبال کے خیالات اور اقبال کے جو افکار ہے اس کی ترجمانی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی عطا فرمائے اور ایک حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بننے کی جو ہے وہ بنا دے ہماری زندگیوں کے اندر. اللہ سے اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور شہریار آفریدی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بڑے فخر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ.